आगे आयत नंबर 27 में इसने कहा बिमा गफर अली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन, बावजह इस बात के कि मेरे रब ने मुझे बख्श दिया और उसने मुझे इज्जतदारों में शामिल कर दिया या इज्जतदारों में से बना दिया। आप देखें ये शख्स रजुल जिंदा था तो इसके अल्फाज कुरान का हिस्सा बन रहे हैं, शहीद हो गया दुनिया से चला गया तो इसके अल्फाज कुरान का हिस्सा बन रहे हैं। अभी जो उसने जुमला बोला बिमा गफर अली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन, ये इसने दुनिया में बोला या जन्नत में जाके बोल रहा है? जन्नत में जाके बोल रहा है। और अल्लाह ताला को इसके जुमले इतने पसंद आ रहे हैं, इतना इसको अल्लाह ने ऑनर दिया, जन्नत में पहुंचाने का ऑनर तो दिया ही दिया। इसकी कॉन्वर्सेशन और इसके डायलॉग्स को, इसके जुमलों को, इसकी स्पीच को कुरान का हिस्सा बनाने का ऑनर भी दिया। और सिर्फ वो स्पीच नहीं जो इसने इंसानों के सामने की थी। हम तो कहते हैं अल्लाह ने गैब को ढांप कर रखा है, अल्लाह गैब को छुपाता है और गैब का इल्म अल्लाह किसी को नहीं देता। मगर हमेशा इस जुमले को मुकम्मल किया कीजिए, अल्लाह यकीनन गैब का कुल आलिम है, कुल इल्म रखने वाला है। लेकिन जहां अल्लाह चाहता है गैब की खिड़की से पर्दा हटाकर कुछ दिखाना, वहां अल्लाह दिखा देता है। अपने रसूलों के जरिए अल्लाह ने गैब के हमें जो है वो नजारे कराए हैं। बिल्कुल जैसे यहाँ गैब में बोला गया इस शख्स का जुमला कुरान का हिस्सा बन गया है, इसकी कॉन्वर्सेशन कुरान का हिस्सा बन गई है। तो क्या इसका मतलब है कि इंसानों की कॉन्वर्सेशन इतनी अहम होती है कि वो हर लम्हा रिकॉर्ड भी होती है, और अगर अल्लाह को पसंद आ जाए तो इस तरह से वो इज्जतदार बन के कुरान का हिस्सा भी बन सकती है। कॉन्वर्सेशन ये भी कर रहा था और कॉन्वर्सेशन आप और मैं भी करते हैं। हमारी ज्यादातर गुफ्तगू कैसी होती है? ग़ीबत, गॉसिप, झूठ, हसद, जेलसी, गुस्सा, यही होता है। अच्छा चलें ये नहीं है तो नया आईफोन कब आ रहा है, सैमसंग गैलेक्सी का कौन सा नया फोन आया है, घर जो हम बना रहे हैं उसमें फर्नीचर हम विक्टोरियन स्टाइल का रखेंगे या हम लेटेस्ट स्टाइल का रखेंगे, हैबिट का रखेंगे या इंटरवुड का रखेंगे। हम अगर अपनी गुफ्तगू को जरा रिकॉर्ड करना शुरू करें, अभी तो रमजान है, अभी तो रमजान खत्म नहीं हुआ, मगर हम सब की जो डायमेंशंस हैं वेकेशंस के बारे में सोचने की, वो डेवलप हो चुकी है ना। हम वेकेशंस पे कहाँ जाएंगे, कहाँ जाकर ज्यादा मजा आएगा, कहाँ जाकर जो है वो समर ज्यादा अच्छे एंजॉय किए जा सकते हैं, किसने समर एंजॉय नहीं करना। हम अपनी कॉन्वर्सेशन को देखें तो अगर हम अपनी कॉन्वर्सेशन को 12 घंटे की कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करना शुरू करें तो हमें पता चलेगा हम उसमें कितनी बातें अल्लाह की बताए हुए दीन के मुताबिक करते हैं और कितनी दुनियावी करते हैं। आपकी दुनियावी बात भी इबादत बन सकती है अगर आपने अपने आप को आबिद से उठाकर अब्द बना लिया है। फिर इंसान आईफोन की बात भी करेगा, इंटरवुड की बात भी करेगा, हैबिट की बात भी करेगा, वेकेशन की बात भी करेगा, तो कहीं भी मुसरिफ नहीं होगा। और जब मुसरिफ नहीं होगा, अल्लाह की नाफरमानी करने वाला नहीं होगा, तो उसकी हर गुफ्तगू, हर कॉन्वर्सेशन क्या बन जाएगी? इबादत बन जाएगी। तो अपनी गुफ्तगू को, अपनी कॉन्वर्सेशन को खुद फिल्टर करें कि मैं सारा दिन कैसी बातें करती हूँ। क्या मेरी बातें, पहले तो अपने आप को यकीन दिलाएं, क्या मेरी वो बात जो भी मैं जुबान से निकाल देती हूँ रिकॉर्ड होती है? हम पीछे पढ़ आए नक्तुबू, और दूसरा लफ्ज क्या पढ़ा था? आहसईना। आहसईना अल्लाह कैसे रिकॉर्ड करता है? एक एक चीज को इनसाइड आउट रिकॉर्ड कर लेता है। जब अल्लाह ने इतना बड़ा रिकॉर्डर लगाया हुआ है तो मैं जो बोलती हूँ वो रिकॉर्ड होता है। अब ये देखना है कि जो मैं बोलती हूँ क्या वो दुनिया के फायदे के लिए, क्या वो आसपास के इंसानों को फायदा देता है, या जो मैं बोलती हूँ क्या वो मेरी आखिरत के इजाफे के फायदे में इजाफा करता है। ये अगर हम सोचना शुरू कर देंगे तो हमें पता चलेगा हमारे अल्फाज जो हम बोलते हैं वो प्राइसलेस ट्रेजर बन सकते हैं अगर हम सोच समझ के बोलें। और हमने बचपन से सुना है पहले तोलो फिर बोलो। हम पहले बोलते हैं, बाद में कहते हैं या अल्लाह क्यों कह दिया, कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया अक्सर औकात। और अगर ये ख्याल किसी को आता है तो भी मैं सोचती हूँ, समझती हूँ अल्लाह की रहमत है कि गलती करने के बाद एहसास तो हो रहा है। इसका मतलब है ये इंसान बहुत जल्दी उस पैटर्न पर आ जाएगा कि अभी तो बगैर सोचे समझे बोल रहा है, इस एहसास के साथ रहेगा तो बहुत जल्दी सोच समझ के बोलना शुरू कर देगा। ज्यादातर लोगों को तो पता भी नहीं चलता है कि जो बोला वो गलत बोला, जो बोला वो नामुनासिब बोला। तो अल्लाह ताला को इस रजुल के अल्फाज इतने पसंद आए कि अल्लाह ताला ने इसकी सारी गुफ्तगू को जो कुरान में मेंशन करना था वो यहाँ बता दी।
ہم بھی اپنے لیے کوشش کریں کہ اللہ جو امام مبین میں ہماری آوازیں، ہماری نیتیں، ہمارے اعمال ریکارڈ کر رہے ہیں، وہ جب ہمارے سامنے قیامت کے دن روز محشر میں آئیں تو ہمیں ان کو دیکھ کر شرمندگی نہ ہو، ہمارے لیے اذیت کا باعث نہ بنے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس رجل کی بہت سی خوبیاں جو تھیں ان کے ساتھ اس کی یہ ایک اور خوبی بیان کر دی کہ یہ اچھا انسان تھا، اچھا انسان تھا، سلیم الفطرت تھا، لوگوں کا ہمدرد تھا. اور یاد رکھیں لوگوں کا ہمدرد بننے کے لیے آپ کو بڑی بڑی ڈگریز نہیں چاہیے ہوتی ہیں. لوگوں کا ہمدرد بننے کے لیے آپ کو اپنے نام کے ساتھ بہت سارے سابقے لاحقے نہیں لگانے ہوتے. بعض لوگوں کا نام ہوتا ہے نا ٹرین کی طرح اتنا لمبا، آپ کو اس پوری ٹرین کی طرح لمبے نام میں یہ نہیں پتا چلتا کہ ان کا اپنا نام کون سا ہے. ایسا ہوتا ہے نا. تو جب آپ کو ہمدرد ہونا ہے لوگوں کا، آپ کو کوئی بڑی سی ڈگری، بڑی سی یونیورسٹی کا ٹائٹل، بڑا سا نام نہیں چاہیے ہوتا. جسٹ بی گڈ وتھ پیپل، ایز سمپل ایز دس. لوگوں کے ساتھ اچھا رہیے، اچھا سوچئے، دل میں کینہ مت رکھیے لوگوں کے لیے، معاف کر دیں لوگوں کو، اس لیے کہ لوگ کمزور ہیں بالکل جیسے میں کمزور ہوں. تو اس رجل نے بھی لوگوں کو ہمدردی میں کہا کہ کاش میری قوم کو علم ہوتا کہ اللہ نے مجھے جنت میں داخل کر دیا، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، میرے رب نے مجھے معاف کر دیا اور مکرمین مجھے عزت دی، مجھے آنر دیا. دو چیزوں کے بارے میں اس نے جنت کی دو نعمتوں کے بارے میں یہاں پر اپنی قوم کو بتانے کے لیے یہ الفاظ بولے جس کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا. ایک ہے مغفرت، forgiveness، اور دوسرا ہے آنر، اس کا اکرام جو جنت میں کیا گیا. اکرام کیا ہے؟ جنت کا آنر کیا ہے؟ سمپل آنر کہتے ہیں کسی کو ایکنالج کرنا. جب آپ کے گھر مہمان آتا ہے تو آپ اس کا اکرام کیسے کرتی ہیں؟ سب سے پہلے کیا کرتی ہیں آپ؟ مہمان آئے گا تو سب سے پہلے سلام. ایگزیکٹلی. جب مہمان آتا ہے تو سب سے پہلے جو مہمان کا اکرام کیا جاتا ہے وہ سلام سے کیا جاتا ہے. اور جنت میں بھی جو سب سے پہلے جنتیوں کا اکرام کیا جائے گا وہ سلام سے کیا جائے گا. قرآن میں آتا ہے سلام قول من رب الرحیم، اور سلام بھی کس کی طرف سے ہوگا؟ رب رحیم کی طرف سے ہوگا. تو اس کو سلام کا آنر ملا جنت میں، وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے. یہ جو دو انعام جنت میں اس کو ملے ہیں، مغفرت اور آنر، ان دونوں کا ذکر پیچھے سورت یاسین میں ہم پڑھ آئے، جہاں اللہ نے کہا تھا آیت نمبر 11 میں، اللہ کے رسول سے کہا تھا کہ آپ صرف اس کو خبردار کر سکتے ہیں جس کے دل میں خشیت ہو. انما تنذر من خشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. وہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا گیا تھا کہ جو رحمان کی خشیت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے دو انعام ہوتے ہیں، اور دو انعام وہی تھے جو پریکٹیکلی اس رجل کو جنت میں دے دیے گئے، مغفرت اور دوسرا عزت، آنر. دنیا میں اس شخص کو آپ دیکھ رہی تھیں کہ جب یہ اپنی قوم کو دعوت دے رہا تھا تو کانسٹنٹلی یہ لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ ریلیٹ کر رہا تھا جہاں غلطیاں ہو رہی تھیں. اور جب اس نے ایمان لانے کی بات کی تھی آیت نمبر 25 میں، انی آمنتو، تو رب کے ساتھ کس کی بات کی تھی؟ میں کس کے رب پر ایمان لایا؟ بی ربی کم. اب جنت میں آ گیا ہے، اب کہہ رہا ہے بیما غفر علی ربی، کہہ رہے بوجہ جو میرے رب نے مجھے معاف کر دیا. اسکالرز نے بڑی پیاری بات کی اس کے لیے، کہتے ہیں جو اس نے یہاں ربی بولا ہے اس لیے کہ اس نے اللہ کا اتنا بڑا اکرام، آنر اور فورگیونیس دیکھ لیا تھا کہ اب اس کو اس کی پرواہ نہیں رہی کہ یہ رب کس کا ہے سوائے اس کے کہ یہ رب میرا ہے جس نے مجھے یہ مقام دے دیا ہے. بما غفر علی میں ایک اور پوائنٹ اسکالرز بتاتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا، یعنی اپنے گناہوں کو ایڈمٹ کر رہا ہے، اپنی کمزوری کو ایڈمٹ کر رہا ہے کہ کوئی انسان بھی مکمل گناہوں سے پاک نہیں ہوتا. تو یہ بھی ایڈمٹ کر رہا ہے کہ میرے گناہ تھے، میری زندگی میں بلنڈرز تھے، میری زندگی میں گوف آفس تھے، لیکن باوجہ ایک حق پر سٹینڈ لینے کی وجہ سے اور اس پر استقامت اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ نے اسی راستے میں مجھے موت دے دی، اور پھر اللہ نے میرے سارے پچھلے گناہ اپنی رحمت سے بخش دیے. یہ کانسیپٹ بیما غفر علی میں آ رہی. جو بیما غفر علی آیا ہے، آپ میں سے جو گرامر پڑھنے والے لوگ ہیں، اصل میں عربی گرامر کا جو اسلوب ہے اس کے حساب سے یہ ہونا چاہیے تھا بی ان غفر علی، باوجہ اس کے کہ بخش دیا اس نے مجھے.
بی کے بعد ان آنا چاہیے تھا، لیکن یہاں کیا آیا بی کے بعد؟ ماں. اس ماں کو کہتے ہیں ماں تعجب. تعجب کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ کسی چیز کے کہنے کے بعد ایکسکلیمیشن مارک لگاتی ہیں. کیا معاف کیا ہے میرے رب نے مجھے، یہ انداز ہے. کیسا معاف کیا ہے میرے رب نے مجھے. وی کین ناٹ امیجن اللہ نے کیسے معاف کرنے کے جو انداز ہیں وہ جنت میں رکھے ہوئے ہیں. یہ بالکل اس ماں میں وہ والا انداز ہے، ایکسکلیمیشن مارک والا. واہ کیا معاف کیا ہے میرے رب نے مجھے. سیدھے راستے پر آیا، گناہوں سے معافی نہیں بھی مانگی، مگر سیدھے راستے پر آنے کے بعد عمل ٹھیک کر لیا اور اسی پر موت آ گئی، تو اللہ نے اس کو اتنا بڑا موقع دیا. وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ، معاف بھی کر دیا اور عزت بھی دی. دنیا میں اللہ کے راستے پر چلنے کی وجہ سے عزت کم ہوئی تھی، اللہ نے اسی چیز کو آنر بنا کر جنت کا ریوارڈ بنا دیا. جو اللہ کے راستے پر اپنی عزت کی کمی کراتے ہیں، اللہ ان کو جنت میں بہت مشہوری دیتا ہے. اور کل ہم پڑھ چکے امام راضی کا قول کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں جانے پہچانے نہیں ہیں لیکن آسمانوں میں مشہور ہوتے ہیں. اس لیے مشہور ہوتے ہیں کہ وہ دنیا میں اللہ کے فرما بردار بن کے رہتے ہیں. وہ گھر، احادیث کا مفہوم آتا ہے، وہ گھر جہاں پر جینوئن اللہ کی عبادت کرنے والے عبد ہوتے ہیں. آسمان سے فرشتوں کو ٹمٹماتے چراغوں کی طرح وہ گھر نظر آتے ہیں. اور اگر آپ سورہ نور پڑھیں آیت نمبر 30 سے 35 تک، تو جو اس میں آیات نور آتے ہیں اس کی تشریح میں، اس کی ایکسپلینیشن میں بعض اسکالرز نے لکھا ہے کہ اصل میں مومن کا دل بالکل ایسا چراغ بن جاتا ہے جو آسمان کے اوپر موجود فرشتوں کو ٹمٹماتے ستاروں کی طرح نظر آ رہا ہوتا ہے. ان کو سکینرز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ آسمان پر کون سے آسمان پر تھے، آپ کے گھر کی چھت درمیان میں تھی، پولوشن کی فاگ درمیان میں تھی، آپ کے اپنے جسم کی فزیکل باڈی کا ایک ونیئر سامنے تھا، پھر دل تو کہیں اندر چھپا ہوا تھا. فرشتوں کو وہ قلب جن میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اور وہ عابد جو کہ کانسٹنٹلی عبد بن کے زندگی گزارتا ہے، آسمان سے ٹمٹماتے ستاروں کی طرح نظر آتے ہیں. اور یہی چیز یہاں مینشن کی گئی کہ جو اپنی عزت میں اللہ کی خاطر کمی کراتے ہیں، اللہ جنت میں ان کو عزت والا مقام ضرور دے گا. اور ایک چیز مومن جانتا ہے، چاہے دنیا میں لوگ عزت کتنی بھی کم کر دیں، لوگوں کے جملے، لوگوں کی گفتگو، لوگوں کے دیے ہوئے ٹائٹل آپ کی عزت میں کمی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. عزت بھی اس کی طرف سے ہے اور عزت کا چھن جانا بھی اس کی طرف سے ہے. اور عزت کا چھن جانا جب ہوتا ہے جب انسان خود بے عملی کرتا ہے، ورنہ با عمل انسان کی عزت اور اکرام اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اللہ کرواتا ہے. تو جب لوگ آپ کو ڈسکریج کریں، جب لوگ آپ کے علم کا آپ کو تانا دیں، جب لوگ آپ کے علم کی وجہ سے آپ کو برے برے لقب سے پکاریں، ٹائٹلز دیں، تو اپنے کبھی دلوں کو چھوٹا مت کریں. جہاں آپ اپنی اصلاح کر سکتی ہیں، جہاں وہ آپ کو صحیح کرٹیسزم کریں، بیکاز دیکھیں کرٹیسزم دونوں طرح کا ہوتا ہے، پازیٹیو بھی ہوتا ہے، نیگیٹو بھی ہوتا ہے. آپ کا اور میرا کام ہے کہ اگر کوئی چیز واقعی میری ذات کی کمی ہے، اخلاق کی کمی ہے، شخصیت کی کمی ہے اور سامنے والا مجھے بتا رہا ہے، تو اب میں بلا وجہ غصہ نہ کروں بلکہ اپنی کمی کو دور کرنے کی کوشش کروں، غلطی کو ریکٹیفائی کروں.